نکاح المتعہ، آپ کو مزہ آ جائے گا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی. مسند ابی داؤد طیالسی شعب دار ہجر volume number 3 published in 1999 دار ہجر. Look, ما روت اسماء بنت ابی بکر، اسماء نے کیا روایت کیا؟ What has Asma narrated from the Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Muslim al-Qurri says, okay, footnote number 3, hadithun sahih. Hadith is valid. We went to Asma bint Abi Bakr and we asked her about mut'atin nisa. We asked her about doing mut'ah with women. فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. She said, we used to do this all the time. Very common. We used to do it all the time at the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین، متع کو اہل تشیع حضرات جائز قرار دیتے ہیں اور اہل سنت کے ہاں یہ حرام ہے. اور جب کہیں بات چیت ہوتی ہے تو ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، یہ اسماء بنت ابو بکر نے متع کیا تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی بات بالکل بے بنیاد ہے. دیکھیں، متع عربی لفظ ہے، اس کی معنی، یہ میرے ہاتھ میں ڈکشنری ہے، القاموس الوحید عربی ڈکشنری ہے، میں اس کے اسکرین میں شو کرتا ہوں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں متع کی معنی لکھا ہوا ہے فائدہ. اب فائدہ حاصل کرنا. اب حج کی بھی 3 قسمیں ہیں، حج انفراد، حج قران اور حج تمتع. تمتع وہی متع بمعنی فائدہ حاصل کرنا. تو یہ حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ عمرہ کرے اور احرام کھول دے، اور پھر جو ہے جب حج کے دن آ جائیں تو اس پر دوبارہ احرام باندھ کر وہ حج کرے. یہ حج تمتع ہوتا ہے. تو اس کو بھی متع اور تمتع دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں. عربی لفظ ہے، اس کی معنی اس سب کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. لیکن شیعہ لوگ جہاں بھی دیکھتے ہیں متع لفظ مل گیا پھر ہمارا مقصود جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے گا، ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا. یہ جو حوالہ پیش کرتے ہیں یہ اسکرین پہ شو کر رہا ہوں میں، مسند ابی داؤد طیالسی صفحہ نمبر 208 کہ فسألنا، ہم نے حضرت اسماء سے پوچھا، عن متعۃ النساء، عورتوں کے حج تمتع کے بارے میں. فقال، اس نے کہا، فعلنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے. دیکھیں، فعلنا کا ترجمہ جو شیعہ لوگ کرتے ہیں کرواتی تھی، بالکل جھوٹے. ایک لغت ایسی پیش کر دو جس میں فعلنا کا ترجمہ ہو کہ کروانا. بالکل عربی لغت اس پر جو عام تھوڑی بہت گرامر جانتے ہیں وہ بھی اس پر ہنسی کرتے ہوں گے کہ فعلنا کا ترجمہ کروانا کیا جائے. لیکن یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں اپنے معنی لے رہے ہو. اسی کتاب کے اپنی چاشے میں دیکھیں، یاشا نمبر ہے، اس میں حدیث صحیح ہے. دیکھو یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر، طبرانی کے اندر، بیہقی کے اندر، مختلف صحابہ کرام مختلف روایتوں سے مروی ہے. اس میں قصہ بھی لکھا ہے. قال، راوی کہتا ہے کہ سائل تو ابن عباس عن متعۃ الحج، میں نے حضرت ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا. دیکھو یہاں متع کا لفظ حج کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ یہاں سے مراد حج تمتع ہے نہ کہ متع. فرخص فیہا، انہوں نے اس کی اجازت دی. وکان ابن زبیر ینہا عنہا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت اسماء کے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس حج تمتع سے منع کرتے تھے. فقال، راوی نے کہا کہ ہذی ام ابن زبیر، یہ حضرت ابن زبیر کی والدہ یہ حضرت اسماء ہے. فتحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فیہا، اس نے روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. وہ اوپر جو روایت بیان کی نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کرتے تھے حج تمتع، یہ روایت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے. جو پر روایت جس کو شیعہ لوگ متع ترجمہ کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں. فرمایا انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ مراد کیا ہے، حج تمتع ہے. فدخلوا علیہا، اس کے پاس جاؤ، فسألوا، اور اسے پوچھ لو. قال فدخلنا علیہا، ہم اس کے پاس آئے. فقالت، انہوں نے کہا قد رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، حضور نے اس کی اجازت دی ہے. تو حج تمتع ہے، عائشہ پورا بھرا ہوا ہے، لیکن شیعوں کو اپنا مطلوب اور مقصود پورا ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے اس بات کو لینا نہیں ہے، جو ان کے فائدے میں ہوگا اسی بات کو لے گے. اسی طرح عائشہ چل رہا ہے والذی یظہر ان متعۃ الحج، یہ جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں متعۃ النساء سے مراد یہ متعۃ الحج ہے. لانہ الذی صح عن اسماء من غیر وجہ، اس لیے کہ یہی حج تمتع حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے. اور فرمایا کہ یہ مسند احمد میں بھی روایت مروی کی، مختلف جگہوں پر ہے، مختلف روایتیں اور مختلف لوگوں سے روایت کی گئی ہے کہ فی متعۃ الحج ما ذکر قصۃ ابن عباس، حج کا ذکر کیا گیا. اسی طرح نیچے اور آشائب ذکر سکتے ہیں کہ فی متعۃ الحج بدون ذکر القصہ، غرض بہت ساری کتابوں میں روایت آئی ہے اور یہاں مراد حج تمتع نہ کہ متع. لیکن یہ شیعہ ذاکر بڑے بڑے صرف فراڈ، جس طرح حضرت حسین کے ساتھ نے فراڈ کیا، آج امت کے ساتھ یہ فراڈ اور دھوکے بازی کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں.
حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی متع مروی نہیں ہے، بلکہ متعۃ الحج مراد ہے، اور وضع حاشیے میں لکھا بھی ہوا ہے، اس کی وضاحت توضیح بھی کی گئی ہے۔ اگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر متع جائز ہے تو کوئی شیعہ ذاکر اعلان کرے کہ میں نے اپنی بیٹی کا فلاں سے متع کروایا ہے، جرت شہباز اصفہانی ہے، حسن علیاری ہے، شہنشاہ نقوی ہے، کوئی بھی آ جائے، میں بد اخلاقی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر جائز ہے تو فخر سے بتاؤ نا کہ ہم نے اپنے نواسیوں کا متع کروایا، اپنے بیٹیوں کو متع کروایا، کیوں نہیں بولتے؟